میرے خدا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر درود بھیجا اس کا درود مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں خزانہ کر دی جائیں گی. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. جنو بشر سلام کو حاضر ہیں، السلام یہ بارگاہ مالک جنو بشر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو اور نورانیت کو بیان فرمایا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی نعت کو بیان فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا. اس نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. آپ کا نام پاک ظاہر ہے، آپ کے کام ظاہر ہیں، آپ کی سیرت پاک روشن ہے، اور آپ کی شہرت کا، آپ کی عزت و عظمت کا سورج پورے عالم پر چمک رہا ہے. امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پروگرام نعت خواہ صحابہ میں الحمدللہ صحابہ کرام کے نعتیہ اشعار ہم سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا حسان بن ثابت شاعر رسول رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار ہم سن رہے ہیں، اور آج جن اشعار کی ہم وضاحت سنیں گے مدیجن کے ناظرین نے بارہا وہ اشعار سنے ہوں گے، اور نارملی یہ محافل کی یہ اشعار زینت بنا کرتے ہیں، بیانات کی زینت بنا کرتے ہیں، نعتوں کی میں بھی یہ پڑھے جاتے ہیں. انشاءاللہ الکریم آج ان مشہور نعتیہ اشعار کی وضاحت ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال بنایا، صورتاً سیرتاً. سبحان اللہ. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی، تیری ایک ایک ادا پیارے دلیل بے مثالی. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ سب سے اعلیٰ، عادات مبارک سب سے اعلیٰ، تو صورت پاک بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین. اللہ اکبر. اور حسن مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کما حقہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مکمل حسن ظاہر ہی نہیں کیا. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، دیکھے گا کون. تو صحابہ کرام نے دن رات حضور کے ساتھ گزارے، صورت بھی دیکھی، سیرت بھی دیکھی، چہرہ پاک بھی دیکھا، مبارک آنکھیں بھی دیکھیں، زلف مبارک بھی دیکھی، ریش اطہر کو بھی دیکھا، مہر نبوت کو بھی دیکھا. کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آپ سے زیادہ حسین نہ کبھی میری آنکھوں نے دیکھا، نہ ہی آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا. حسان نے نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے کسی اور نے دیکھا ہوگا، تو آپ نے اس کا بھی رد کر دیا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. منو تو ہے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں.
گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل من ٹھارے نو گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل من ٹھارے نو سعدیا تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیمہ سعدیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے تاج ہووے کوئی نوتے ہے نا پتا نوتے ہے نا پتا تیرے جیا کوئی حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، اسی عقیدے کی ترجمانی کی لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ یا رسول اللہ آپ جیسا تو کبھی نہ دیکھا گیا نہ آئندہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا کچھ پیدا کیا ہی نہیں، جہانوں کے بادشاہت آپ کو سجتی ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو جہانوں کا بادشاہ مان لیا۔ سبحان اے اللہ، ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 8604، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کأن الشمس تجری فی جبہتہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شے نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کی پیشانی میں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ صلی علی نبینا صلی علی دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی، دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ رویا شمس بھی ہے قمر بھی ہے، سچ تو یہ ہے کہ رویا شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو یہ اس کی کیا تطبیق دیں گے؟ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا، چاند نے بھی بڑا نور بکھیر رکھا تھا، جب میرے نبی کا رخ انور ظاہر ہوا، نقاب ہٹا،
تو سورج کی روشنی ماند ہو گئی، چاند کی روشنی ماند ہو گئی۔ یاد رکھے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پاک، آپ کی روشنی سورج کی روشنی میں ہوتی، سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی، چاند کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی، چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو نورین، جوڑا نور کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں آئیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مبارک ہو، نور کی خیرات سے دشالہ مل گیا تم کو، تو ہے عین نور، عین نور، عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ حضرت نے لکھا نا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بڑھتا ہے مہینہ نور کا۔ وہ غالباً وہ جو شعر ہے، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروم، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ۔ حضرت ابو اسحاق ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کی سعادت پانے والی ایک خاتون سے عرض کی، آپ میرے سامنے حضور کے حسن و جمال کی تشبیہ بیان کیجیے۔ کراں دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں حضور کی شان بیان کریں، حضور کا حسن بیان کریں، حضور کے چہرے مبارک کا نور بیان کریں۔ اس نیک بخت خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، حضور 14ویں کے چاند کی طرح تھے، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کی مثل نہیں دیکھا۔ مکھ چن بدر شاہ شانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف اک مستانی، کالی زلف اک مستانی، مخمور اکھی مد بھریا، حضرت نے کیا کہا، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے دمکنے والے۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ آسمان کے چاند کے اندر کچھ پرچھائیاں سی، کچھ داغ سے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہ بے داغ کے صدقے جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند ہیں مگر بے داغ، اور یوں دمکتے ہیں دمکنے والے۔ کیا سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چمک دمک ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر خوبصورت چیز کو میں نے دیکھا ہے، لیکن رسول پاک سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، حضور جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں، ہوتا تو کوئی دیکھتا۔ اور حضور کی شان لطافت دیکھیے کہ حضور کا سایہ بھی نہیں، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید روشن تھا، حضور کے رخ روشن پر پسینے کی بوندیں یوں لگتی تھیں جیسے موتی ہوں، آب زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا۔
مصحف اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا. یعنی اعلیٰ حضرت قصیدہ نور میں لکھ رہے ہیں رخسار مبارک پر پسینے کے خوشبودار قطرے ایسے چمکتے ہیں جیسے سونے کا پانی چمکتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس معجز نما رخسار پر خالص سونا چڑھا دیا گیا ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی اللہ والے کا قول نقل کرتے ہیں رسول اللہ کا کامل حسن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہوا. اگر ظاہر ہو جاتا ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہ لا سکتی. اچھا تاب نہیں لا سکتی مگر پھر بھی تمنا آئی. اللہ اکبر. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو اگر جلوہ کرے تماشا رحمۃ اللہ علیہ کئی شعر مزید آپ کسی جگہ لکھتے ہیں کسے ہے دید جمال خدا پسند کی تاب. وہ جمال جو اللہ کو پسند آیا اس کی تاب کون رکھ سکتا ہے ان کی زیارت کی. وہ پورے جلوے کہاں آشکار کرتے ہیں حضور پورے جلوے دکھاتے نہیں ورنہ تاب کس میں ہے. اللہ اکبر. مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے خاندان کی کیا بات ہے. سارے علماء اولیاء عشاق مصطفیٰ سبحان اللہ کہتے ہیں ایک جھلک کا دیکھنا آنکھوں سے گو ممکن نہیں پھر بھی عالم دل سے طالب ہے تیرے دیدار کا. اللہ اکبر. اور دل تو ہم نے اندھا کر لیا بھائی. تکبر حسد بغض دنیا کی محبت ہائے مال ہوئے مال تو دنیا دل تو سمجھے اندھا ہی ہو گیا. تو حضور کی زیارت تو دل سے ہوگی نا بھائی. وہی آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے. اللہ کرے کہ وہ نصیب ہو جائے. دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے وہ کیا دیکھے گا. اللہ کو سور. اور اعلیٰ حضرت سبحان اللہ کتنے پیارے انداز سے شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں وہ جو لائٹیں نکل رہی ہیں وہ جو کرنیں نکل رہی ہیں. اے جانے جا اے جانے جا اے میری جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. آپ تو روشنی کی بھی جان ہے. اللہ اکبر. نور کی بھی جان ہے. بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں بے خار گلبنے چمن آرا کہوں تجھے. نہیں گلے لالا ایک بہت خوبصورت وہ پھول ہے مگر اس میں کچھ داغ ہوتے ہیں تو حضور وہ پھول ہیں جس میں داغ نہیں ہے. اچھا کمر جو ہے اس کے اندر کچھ پرچھائیاں سی ہوتی ہیں تو حضور ایسے کمر ہے کہ اس کے اندر کوئی اور نشان وغیرہ نہیں ہے. اور آپ وہ پھول ہیں کہ جس کے اندر کانٹا نہیں اور چمن کے باغ کے سب سے خوبصورت پھول ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی بات تو بیان کی. خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء. آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گویا آپ کی تخلیق آپ کی پیدائش آپ کی خواہش کے مطابق جیسا آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا. اللہ اکبر. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. کسی کی تعریف کی جائے کسی کی شان بیان کی آخر تو اینڈ ہوگا نا مگر حضور کی تعریف کی اینڈ ہی نہیں اختتام ہی نہیں. سورہ کہف کی جو آیت مبارکہ ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور رب کے کلمات لکھے جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور مفسرین نے لکھا ساری مخلوق لکھے تو بھی اللہ کے کلمات نہیں لکھ سکتے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا. بھلے اسی طرح کا پھر سمندر سیاہی کر دیے جائیں پھر بھی رب کے کلمات پورے نہیں ہوں گے. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلمات سے مراد نعت مصطفیٰ اور اوصاف مصطفیٰ کا بیان. کیا بات ہے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا. ایک باب بھی ایک چیپٹر بھی پورا نہیں ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات، میرے نبی کے حسن کا وہ کمال ہے، وہ کمپلیشن ہے، وہ تکمیل ہے کہ جہاں نقص نہیں، نقص کا گمان بھی نہیں ہے، کوئی عیب کوئی کمزوری وہ سوچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ اچھا، اور پھر مثال دے رہے ہیں جیسے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں تو حضور وہ پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں ہے، اور جب شمع روشن ہوتی ہے تو کچھ دھواں ہوتا ہے، کچھ اس میں وہ کالے کالے داغ پڑ جاتے ہیں، حضور وہ شمع رسالت ہیں کہ یہاں دھواں نہیں ہے۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ اللہ اچھا، جو ابھی حضرت حسان بن ثابت کے شعر میں آپ نے فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، جب اللہ پاک کو اپنے محبوب کی رضا پسند ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے ایک نقطہ یاد آیا جو قرآن کریم میں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہترین ہے، ہر گھڑی بہترین ہے لیکن ہر آنے والی گھڑی اس سے بھی بہتر ہے، تو اب کتنی بہتر ہے۔ تو جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس کو اس کی وضاحت بھی قرار دیا گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اللہ پاک تو آپ کی رضا چاہتا ہے، تو جتنی محبوب کی رضا ہے کہ میرے مرتبے کو بلند کیا جائے، اللہ پاک ہر آن اتنا ہی مرتبہ بڑھاتا چلا جا رہا۔ کیا شان ہے، کیا شان، سبحان اللہ، کیا شان ہے، شان رسالت کو کم حق کو کون بیان کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ عرض کر دیا جائے کہ سارے انبیاء بے عیب تھے، اللہ کسی نبی کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اعلان رسالت سے پہلے بھی بعد میں بھی، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، انبیاء کے دامن مبارک اس سے پاک تھے۔ اور میرے نبی تو پھر میرے نبی سید المعصومین، سارے معصومین کے بھی سردار ہیں، فرشتے معصوم ہیں آپ ان کے بھی سردار ہیں، رسول معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں آپ ان کے بھی سردار۔ اور حضور اس کو تو عقائد اسلامیہ میں بیان کیا گیا، یہ تو عقیدہ ہے ہمارا کہ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے ایسے عیوب سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جس سے لوگ نفرت کریں، کیونکہ ان کا منصب ہی تبلیغ ہے، لوگوں تک اسلام پہنچانا ہے، رب کا پیغام پہنچانا ہے، تو اللہ پاک نے انبیاء کو ایسے عیوب سے، ایسے امراض سے، ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا ہے کہ لوگ نفرت کریں، متنفر ہوں، دور ہوں۔ اب اس میں نا ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ علماء ہیں، مشائخ ہیں، مبلغ ہیں، نگران ہیں، ان کے قول و فعل میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دور ہوں، ورنہ وہ نیکی کی دعوت کیسے دیں گے، ورنہ وہ قرآن کیسے پڑھائیں گے، ان کو حدیث کیسے پڑھائیں گے، ان کو علم کیسے سکھائیں گے، اللہ رسول سے کیسے ملائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مدری چل کے ناظرین، آج حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بڑے ہی عشق بھرے اشعار ہم نے سنے، جس میں انہوں نے حسن مصطفیٰ کو بیان کیا اور شان مصطفیٰ کو بیان کیا، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے عشق کا اظہار کیا۔ اللہ کریم ان کے صدقے میں ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور آج کے ہم نے پروگرام کے آخر میں جو نیکی کی دعوت بھی سنی کہ ہمیں مبلغین جو ہیں ان کو خاص طور پر احتیاط کرنی ہے، غیر شرعی معاملات سے بچنے، اللہ کریم ہمیں اس کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو